جی تو دوستو السلام علیکم۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، ان کا ایک مرید تھا جو بہت ہی غریب تھا، اور حضرت شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی تھا، اس کے دربار پہ حاضری بھی دیا کرتا تھا۔ تو وہ ہمیشہ اپنے شیخ صاحب سے فرماتا تھا، حضرت صاحب سے فرماتا تھا کہ شیخ صاحب، شیخ الدین صاحب، میرے جو ہے نا 6 بچیاں ہیں اور میں نے ان کا شادی کرنی ہے، اور ایک بچی کی شادی پہ 1000 دینار لگتا ہے۔ تو شیخ صاحب جو تھے، شیخ الدین حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے دعا فرما دیا کرتے تھے۔ وہ ایک مزدور قسم کا انسان تھا اور مزدوری وغیرہ کیا کرتا تھا۔ تو حضرت صاحب کے دربار کے کچھ فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا جو بہت مال و دولت اور امیر تھا۔ اس نے ایک بار اس مرید سے کہا کہ تو کس کے پاس جاتا ہے، وہاں پہ تو تیرا مسئلہ حل نہیں ہونا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بچیوں کی شادی ہو تو اپنے شیخ صاحب کو کہہ کہ میرے پاس آ جائیں اور میرے پاس مزدوری کریں۔ تو 6 سال آپ میرے پاس مزدوری کریں تو میں اس کو 6000 دینار دوں گا، تیری 6 بچوں کی شادی کروا دوں گا۔ تو وہ جو اس کا مرید تھا نا، وہ بڑا غصے ہو گیا۔ غصے ہو کے اس نے اس عیسائی کا گریبان پکڑ لیا اور کہتا کہ تو کون ہوتا ہے میرے شیخ کے بارے میں یہ بات کرنے والا، گستاخ؟ تو میرے شیخ کو نہیں جانتا، اگر وہ ان کے بس میں ہو نا تو وہ میری ساری بچوں کی شادی کروا دیں۔ تو بات پھیل گئی، پھیلتی حضرت صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ تو حضرت صاحب کو پتہ لگا تو رات کے ٹائم حضرت صاحب سر پہ دوپٹہ کپڑا باندھ کے نا، مطلب چھپا کے جس طرح ہوتا ہے، عیسائی کا دروازہ کھٹکھڑایا اور کہا کہ کیا تو میرے مرید کی بچیوں کی شادی کے لیے 6000 دینار دے گا؟ تو اس نے فرمایا کہ جا بابا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، کیا تو نے یہ اعلان کیا، اس پہ تو قائم ہے؟ تو اس نے کہا کہ عیسائی نے کہ میں تو قائم ہوں مگر آپ نے قائم نہیں رہنا۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ آپ جو ہے مجھ سے لکھوا لیں، جس طرح آج کل کے دور میں اسٹام ہوتا ہے، قاضی صاحب کے پاس جا کے۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ حضرت صاحب قاضی صاحب تک گئے تو بات بڑی پھیل گئی، اسٹام کر دیا اور ان کی بکریوں کے چڑھاوا کے لیے اس کے پاس پہنچ گئے۔ تو جو مرید تھا اس کو پتہ لگا، تو مرید نے کہا شیخ صاحب، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا جا یہ 6000 دینار لے اور اپنی 6 بچیوں کی شادی کر دے۔ تو ادھر وقت کا بادشاہ تھا، اس کو پتہ لگا تو اس نے شیخ صاحب کے پاس گئے، رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور 12000 دینار دیے کہ یہ رکھ لو اور اپنے آپ کو آزاد کرواؤ۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ اے بادشاہ، تو مجھے رقم دے، مجھے شرطیں نہ دے، مجھے شرط نہ بتا کہ ایسا کر یا ایسا کر، پیسے دینے تو دے، شرط نہ بتا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم لے لو پیسے۔ تو شیخ حضرت صاحب نے اعلان کر دیا کہ کسی اور کی بچی کی اگر شادی رہتی ہو تو وہ بھی کرا لے، یہ مجھ سے پیسے لے لے۔ تو یہ بات جب پتہ لگی اس عیسائی کو کہ حضرت صاحب کے پاس تو 12000 دینار تھے اور وہ مجھ سے آزاد بھی ہو سکتے تھے، مگر انہوں نے تو مجھ سے آزادی نہیں لی اور آگے کسی بچوں کی شادی کر دی، تو وہ بڑے تعجب میں ہو گئے۔ شرط تو یہ تھی نا کہ جب تک 6000 دینار دیں گے تو تیرے پاس رہیں گے، جب تک 6000 دینار نہیں دیں گے تب تک تیرے پاس ہی ہیں، کہیں نہیں جائیں گے۔ تو عیسائی بڑا تعجب میں آیا اور حضرت صاحب کے پاس پہنچ، حضرت صاحب کو گھاس کاٹ رہے تھے اور سائڈ پہ کھڑا ہو کے کہا بابا، اگر تیرے پاس تو 12000 دینار تھے تو تم اسے آزاد کیوں نہیں ہوا؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا، یہ بچیاں نا سب کی سانجیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے حضور پاک، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، یہ بچیاں بڑی سانجی ہوتی ہیں۔
تو حضرت صاحب کی آنکھوں میں نا آنسو آنے پڑ گئے، اور عیسائی کے پاس گئے اور رونے لگ پڑے اور کہا تھا کہ تو نہیں جانتا، جب میں نے 6 بچوں کی شادی کے لیے دینار دیے تھے نا، تو میرے اندر جو روحانیت آئی ہے نا، اس کا تو اندازہ نہیں لگا سکتا، سوچ نہیں سکتا تو اب میرے پاس کچھ دینار رہتے ہو تو ہو سکتا ہے 2-4 بچوں کی اور شادی ہو گئی ہو، تو میرے اندر جو چیز ہے نا روحانیت، اور جو میرے اندر آئی ہے، جو سکون آیا ہے، وہ آپ نہیں جان سکتے۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کہ جو ہے نا مظلوم کا ساتھ دینا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے، ظالم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، جو اس کے حق میں ایک لفظ کی گواہی بھی دیتا ہے نا، جتنا ایک لفظ بھی بولتا ہے، وہ بھی ظالم گنا جاتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے ظالم کی مدد کی، وہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ظالم ہونا ایک اور بات ہے، صرف ظالم کا ساتھ دینا اور اس کے حق میں صرف ایک لفظ بولنے پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا اس سے بری و ذمہ ہے، تو اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو ایک بار امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے فرمایا کہ امام مالک، میرے پاس ایک ظالم آتا ہے اور اس کے میں کپڑے سلائی کرتا ہوں، تو حضور پاک کا فرمان ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے جو ظالم کی مدد کرتا ہوں، کیا میں ظالم کی مدد تو نہیں کر رہا؟ میری تو دکانداری ہے، میرے پاس ہر کسی نے آنا ہے، اگر اس نے آنا تو میں نے اس کا کام کر دینا، کسی نے بھی جس نے بھی آنا میں نے تو کام کرنا ہے، میرا تو کام ہے، یا میں ظالم تو نہیں ہوں؟ تو امام مالک نے بڑا پیارا تاریخی ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ تو ظالم نہیں ہے، ظالم تو وہ ہے جو تجھے سوئی اور دھاگا اور نلکی مہیا کرتا ہے، وہ ظالم ہے جو تجھے مہیا کرے، تو خود ظالم ہے۔ جو تجھے نلکی اور سوئی دے رہا ہے وہ مددگار ہے ظالم کا، تیرا مددگار ہے ظلم میں۔ تو اتنا مطلب کہ وہ کہتے تھے کہ باریکی سے کہ ظالم کے لیے اس کے حق میں ایک، ہم تو کہتے ہیں نا کہ گواہی دے دو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی انہوں نے اپنا بازو بنا کے رکھا ہے، اسی اپنے اوکھے وقت ظالم رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے بندے، ظالم کیا ہے؟ ظالم تو کسی کا نہیں ہے۔ ظالم کا ساتھ دینا، ظالم کا ساتھ تو بڑی دور کی بات ہے، بتا رہے ہیں کہ ایک لفظ بھی بولنا اس کے حق میں کہ یار اس طرح ہی سی ادھر ہی ہونی چاہیے سی، ایویں نہیں بات ہوندا، مطلب کہ ایک لفظ بولنے پر بھی آپ کو جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں رہتا، بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دنیا مکافات عمل ہے، مکافات عمل، آپ اس میں جو کچھ کرو گے وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تو وہ آپ کے ساتھ ہوگی، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو، چاہے آپ کا سگا بیٹا بھی آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر دے، وہ بھی ایک مکافات عمل ہے، کسی طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اگر آپ دیں گے تو آپ کے ساتھ اس دنیا میں اور اس دنیا کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا یا ہم نے کسی ظالم کا ساتھ دیا، بدلے میں وہ ہمارے ساتھ ہو کسی بندے کی شکل میں، کسی بیماری کی شکل میں، کسی کی بھی شکل میں، مگر ہمیں وہ ضرور دے گا۔ اس لیے ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور ظالم کے لیے مطلب کچھ بھی کرنا، اس کو پانی پلانا، اس کو بٹھانا، اس کی عزت کرنا، یا اس کا لیے کچھ بھی کرنا، مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ اس کا ایک ذرہ برابر، اس کا مطلب کہ اگر وہ جس راستے سے گزر رہا ہے نا، تو آپ نے وہ راستے کو سیٹ کیا کہ نہیں وہ گزرے گا تو میری ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا اور کل کو میرے دکھ سکھ میں کام آئے گا۔ جس طرح دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ اسی طرح انہوں نے اپنا بازو بنا کے رکھا ہوا ہے، تو یار کس کو بازو بنا کے رکھا ہوا ہے؟ اس خدا کو بازو بنا کے رکھو جو جس کی قدرت اور دستے میں ساری کائنات ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں جب ایک مظلوم میری طرف آ کرتا ہے، مجھ سے التجا کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں اے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، میرے عرش سے پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے ایک مظلوم نے پکارا ہے۔ تو مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ عرش پہ سنتا ہے۔ تو کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ظالم کے حق میں مطلب ایک لفظ بھی نہیں بولنا کہ واہ یار
کیا بات ہے، نہیں تو صحیح کہتا ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی ظالم، آپ اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے رحمت سے نکل جاؤ گے۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھی معلومات آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔